بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سنہری باتیں ود مومنہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے اس موضوع پر بات کرنے لگی ہوں کہ اللہ کے وہ 4 نبی جو آج تک زندہ ہیں۔ یہ جب میں نے بھی یہ بات سنی تھی تو میرے لیے بھی بہت ہی حیرت انگیز اور بڑی ہی مجھے دلچسپی ہوئی کہ آخر وہ کون سے 4 نبی ہیں اور وہ کس طرح زندہ ہیں اور وہ کیسے زندہ ہیں اور کہاں ہیں اور اللہ نے ان کو کیا مقام دیا ہوا ہے۔ اس موضوع کو مکمل سننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بے شمار لوگوں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور پھر اس دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور ان انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کی زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں؟ مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی، جن کے زندہ رہنے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ میرا پہلے بھی ایک ٹاپک ہے کہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھایا تھا، وہ میں لنک اس کا اپنے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی۔ وہ ایک پراپر ٹاپک ہے کہ ان کی قوم نے کس طرح سے کیا کیا اور کس طرح ان کو آسمان پر اٹھایا گیا زندہ۔ لیکن اس میں بھی آپ سنتے جائیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے بتایا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور وہ بدبخت قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، اسی طرح جہالت میں ڈوبی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم ہدایت نہیں پائے گی اور اسی طرح جاہل رہے گی، تو ایک دن جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے آؤ، اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم سے ہوئی، اور اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اب ہماری ملاقات روز قیامت نہیں ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال یعنی 33 ایئرز تھی، اور ادھر یہودیوں نے اس شخص کو قتل کر دیا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا تھا یا اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا تھا، اور ان لوگوں کا ہی بندہ تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا،
اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور وہ یقیناً قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب و حکمت والا ہے۔ اور حدیث نبوی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس تک رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، اور آپ کو مدینے کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لائے گئے۔ جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا اور دجال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے وقت گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں میں چلے گئے، اور جہاں ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکا وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مبتلا ہو گئے۔ اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا، اور چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے کہ جس طرح حضرت انس نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ تو اس کے جانے کے کچھ دیر بعد وہاں موجود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، اور اس مجمع میں سے کوئی بھی اس شخص کو نہ جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس کو نورانی گھوڑے پر بیٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس اس آواز کا پتہ لگا کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ تو اس شخص نے کہا میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس کا پیغام پیش کیا، تو آپ نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات کرتے رہے، تو اس دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا۔ تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا، اور جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت الیاس علیہ السلام اس سفید پرندے پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، اور دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زندہ ہونے کی بھی بہت سی روایات ملتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا، اور شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایات کے مطابق چھٹے آسمان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے اور آپ کپڑوں کی سلائی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی بلند کرتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ کپڑوں کی سلائی بھی کرتے جاتے تھے، اور جب شام ہوتی تھی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہوتی تھیں، اور آپ کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی تھیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا۔ اور ایک دفعہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ مجھے دوزخ کو دیکھنا ہے، اور پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کروائی گئی، اور پھر آپ نے جنت کا ارادہ کیا اور پھر آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ جب آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا، چنانچہ فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ادھر ہی رہنے دیا جائے، اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو زندہ جنت میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور یہ موضوع پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں بتائیں، مجھے لازمی فیڈ بیک دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ، تاکہ مزید ایسے معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔